دا اگلی ڈکلنگ، بطخ کا بدصورت بچہ۔ یہ ایک روشن صبح تھی۔ ماں بطخ نے انڈے دینے کے لیے ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ 5 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن اماں بطخ نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک روشن صبح، جب ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا اور اماں بطخ کے بچے انڈوں سے باہر آنے لگے۔ تمام بچے انڈوں سے باہر نکل کر سر ہلا رہے تھے، لیکن ایک انڈا ابھی باقی تھا۔ اوہ، کتنی قسمت والی ماں ہوں میں! کتنے پیارے بچے ہیں میرے! لیکن یہ 5ویں انڈے کو کیا ہوا؟ اماں بطخ تھوڑی پریشان ہوئی۔ یہ آخری انڈا اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہے؟ اماں بطخ دوبارہ اس انڈے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اس انڈے کو بہت زیادہ گرمائش کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے یہ پھوٹنے میں اتنا ٹائم لے رہا ہے۔ ایک خوبصورت صبح، جب انڈا پھوٹنے لگا تو ایک بدنما رنگ کا بچہ باہر آیا، جو اپنے باقی بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ یہ تو بڑا اور بدصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بطخ کا بچہ شاید خوبصورت نہیں ہے، یہ بدصورت ہے۔ اماں بطخ اس بچے کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی۔ ماں بطخ نے سوچا کہ شاید ایک دن یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح خوبصورت ہو جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بدصورت بطخ کا بچہ بہت اداس رہنے لگا۔ اس کے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے۔ تم بدصورت ہو، جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تم ایک بدنما مونسٹر ہو۔ وہ سب اس پر ہنسنے لگے۔ بطخ کا بچہ پہلے ہی بہت پریشان۔ مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ یہ سوچ کر اس بطخ کے بچے نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلا ادھر ادھر گھومتا رہا اور آخر سردیاں آ گئی۔ وہ بہت اداس تھا، اس کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ۔ وہ ایک بطخ کے پاس گیا، لیکن وہ اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ تم بہت بدصورت ہو۔ وہ پھر ایک مرغی کے خاندان کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اس کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک کتے سے ملا۔ کتے نے اس کو دیکھا اور اس پر بھونکنا شروع کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اتنا بدصورت ہوں کہ ایک کتے نے بھی مجھے کھانا پسند نہیں کیا۔ کیا میں اتنا زیادہ بدصورت ہوں؟ بطخ کا بچہ بہت اداس ہوا اور دوبارہ سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی اور کسان اس کو اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ اس کو اپنے گھر لے آیا تو اس کے گھر میں موجود اس کی بلی نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ آخر اس کو اسی طرح ادھر ادھر گھومتے ہوئے سردیاں گزر گئیں اور بہار کا موسم آ گیا۔ ہر طرف ہریالی تھی اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے تالاب بھی ہے۔ تالاب میں راج ہنس بھی تھا۔ وہ جب تالاب کے پاس جاتا ہے تو پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک راج ہنس ہے، وہ تو بطخ کا بچہ تھا ہی نہیں۔ راج ہنس یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے دن اداسی میں رہا اور یہ سوچتا رہا کہ وہ تو ایک بدنما بطخ کا بچہ ہے، جبکہ وہ تو ایک راج ہنس تھا، ایک خوبصورت راج ہنس۔ اور اس کو وہاں تالاب میں دوسرا راج ہنس بھی مل گیا،
جس نے اس سے فوراً دوستی کر لی۔ راجہنس دوسرے راجہنس سے مل کر بہت خوش ہوا اور ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بہت خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔